ویسے تو کرکٹ کے کھیل نے بہت سے ایسے کھلاڑی دیے ہیں جنہوں نے اپنے کھیل سے تمام دیکھنے والوں کو خوب انٹرٹین کیا۔ انہی میں سے ایک نام شاہد افریدی کا ہے۔ شاہد افریدی نے اپنے کھیل سے کئی ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالے، جس کی وجہ سے ان کا نام بم بم افریدی پڑ گیا۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں شاہد افریدی کی زندگی کے بارے میں۔ دوستو، شاہد افریدی 1 مارچ 1977 کو خیبر پختونخوا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ شاہد افریدی کے والد کا نام صاحبزادہ فضل الرحمن افریدی تھا۔ شاہد افریدی کو بچپن سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی اور وہ عمران خان اور وسیم اکرم کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے، اور جب بھی ٹی وی پر کرکٹ کا میچ چلتا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر میچ دیکھنے لگتے۔ ان کو کرکٹ کا اتنا جنون تھا کہ وہ گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلتے، مگر اسکول نہ پہنچ کر کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچ جاتے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جب چھٹی کلاس میں تھے تب ہی انہیں انٹر اسکول ٹورنامنٹ میں شامل کر لیا گیا، جس میں عموماً 10th اور 12th کے بچوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ افریدی ایک شاندار آل راؤنڈر تھے جو اپنی لیگ اسپن اور دھواں دھار بیٹنگ کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جونیئر کرکٹ میں کامیابیاں سمیٹنے کے بعد شاہد افریدی نے 14 سال کی عمر میں کراچی کی طرف سے اپنے فرسٹ کلاس کیریئر میں ڈیبیو کی۔ میں شاہد افریدی نے کراچی کی طرف سے کھیلتے ہوئے 5 میچوں میں 42 وکٹیں حاصل کیں اور کراچی کی ٹیم کو 1994-95 کی قائد اعظم ٹرافی بھی جتوائی، جس کے بعد شاہد افریدی کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے کا بلاوا آ گیا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کینیا میں موجود تھی سمیر کپ کھیلنے کے لیے، جو کہ 4 ٹیموں کے درمیان کھیلا جانا تھا، جس میں پاکستان، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا اور کینیا کی ٹیمیں شامل تھیں، جس کے لیے وسیم اکرم، جو کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے، انہوں نے اس دور کے انڈر 19 کے چیف سلیکٹر ہارون رشید سے بات کی، جس پر ہارون رشید نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ اچھی لیگ اسپن بالنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد شاہد افریدی کو سمیر کپ کھیلنے کے لیے کینیا بھیج دیا گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد شاہد افریدی سے کچھ دنوں تک صرف بالنگ ہی کروائی گئی، کیونکہ انہیں ایک لیگ اسپنر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2 اکتوبر 1996 کو شاہد افریدی نے کینیا کے خلاف اپنا ODI کرکٹ میں ڈیبیو کیا، اور اس میچ میں انہوں نے 10 اوور میں تقریباً 32 رن دیے، مگر کوئی وکٹ نہ حاصل کر سکے، اور اس میچ میں انہیں بیٹنگ کرنے کا بھی موقع نہ ملا۔ اس میچ کے اگلے ہی دن نیٹ سیشن ختم ہونے سے پہلے وسیم اکرم نے ویسے ہی شاہد افریدی سے پوچھ لیا کہ کیا تم بیٹنگ بھی کر لیتے ہو؟ تو شاہد افریدی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا، ہاں بیٹنگ بھی کر لیتا ہوں، جس پر وسیم اکرم نے انہیں بیٹنگ کرنے کے لیے کہا اور خود بالنگ کرنے کے لیے چلے گئے۔ وسیم اکرم نے جب پہلی گیند ڈالی تو شاہد افریدی نے ان کی پہلی بال پر ہی ایک اونچا شاٹ کھیل دیا اور گیند گراؤنڈ سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وسیم اکرم کو لگا کہ شاہد افریدی کا تکا لگ گیا ہوگا، اور اس کے بعد وقار یونس نے بھی شاہد افریدی کو بال ڈالی، مگر نتیجہ وہی تھا، جس کے بعد شاہد افریدی نے وسیم اکرم اور وقار یونس کی گیندوں پر کئی بڑے بڑے شاٹس کھیلے، اور اسی طرح پریکٹس سیشن ختم ہو گیا۔ پھر اس سے اگلے ہی دن وسیم اکرم نے شاہد افریدی کو تھوڑا پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے کہا اور خود نئے گیند سے بالنگ کی، مگر شاہد افریدی کو اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر وسیم اکرم نے سعید انور اور رمیز راجہ سے بات کی اور کہا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نیکسٹ میچ میں شاہد افریدی کو پنچ ہٹر کے طور پر استعمال کریں گے، مگر وسیم اکرم کے والد کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں جلدی واپس آنا پڑا اور وہ میچ کھیلے بغیر پاکستان واپس آ گئے، مگر کپتان نے وسیم اکرم کی اس بات کو ذہن میں رکھا اور 4 اکتوبر 1996 میں سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے نیکسٹ میچ میں انہوں نے شاہد افریدی کو تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے بھیجا، جہاں انہوں نے اپنی اننگ سے پورے کرکٹ ورلڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہی میچ ہے جس میں انہوں نے فاسٹسٹ سینچری لگائی، جو کہ 37 گیندوں پر تھی، اور اسی میچ سے شاہد افریدی کو پہچان بھی ملی۔ انہوں نے اپنی اس اننگز کی جو انہوں نے فاسٹسٹ سینچری بنائی، اس میں انہوں نے 11 چھکے اور 6 چوکے لگائے، جس کی وجہ سے وہ یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت شاہد افریدی کی اس سینچری کی بہت ہی اہمیت تھی، کیونکہ زیادہ تر بلے باز اس وقت سینچری کرنے کے لیے ایوریج 110 سے 120 بالیں کھیلا کرتے تھے، اور 260 یا 70 کا سکور پار سکور یعنی وننگ سکور مانا جاتا تھا۔
اور پھر اس میچ کے بعد ایک نئی اوپننگ جوڑی بنا دی گئی جو تھی سعید انور اور شاہد افریدی کی۔ شروع میں تو یہ جوڑی کافی کامیاب ثابت ہو رہی تھی، لیکن بعد میں شاہد افریدی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے بڑی شاٹس لگانے کے چکر میں اپنے آپ کو بولڈ کروانے لگے۔ افریدی کی ایک خاص بات تھی کہ وہ ایک اچھے بیٹسمین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لیگ سپنر بھی تھے۔ کئی بار تو انہوں نے اپنی بالنگ کے دم پر ہی ٹیم کو جیت دلائی تھی۔ اس وجہ سے بیٹنگ میں مسلسل ناکام ہونے کے بعد بھی انہیں ٹیم میں رکھا جاتا تھا۔ اسی اتار چڑھاؤ میں سال 1998 میں افریدی کو آسٹریلیا کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا موقع ملا، مگر افریدی اس میچ میں بھی کچھ نہ کر سکے۔ اب باری آئی سال 1999 کی ہسٹورک ٹیسٹ سیریز کی، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی تھی۔ اسی سیریز کے چنئی ٹیسٹ میں انہوں نے دوسری اننگز میں اوپننگ کرتے ہوئے 141 رنوں کی شاندار اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کو جیت بھی دلائی، اور یہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی سنچری بھی تھی۔ شاہد افریدی 1996 سے 2003 تک اوپننگ بلے باز کے طور پر کھیلتے رہے، اور انہوں نے سب سے زیادہ اوپننگ سعید انور کے ساتھ کی، مگر بیچ بیچ میں عمران نذیر اور سلمان بٹ کے ساتھ بھی اوپننگ کرتے رہے۔ سال 2003 کے بعد افریدی کو چھٹے یا ساتویں نمبر پر فنشر کے طور پر بھیجا جانے لگا، مگر سال 2004 میں وہ بیٹنگ میں پوری طرح ناکام رہے اور ان کی ٹیم میں جگہ پر بھی مسلسل سوال اٹھنے لگے، اور سال 2004 میں ہی پاکستان کو بھارت سے اپنے ہی گھر میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت سے گھریلو شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاوید میانداد کو کوچنگ سے ہٹا کر باب وولمر کو کوچ بنا دیا۔ باب وولمر سے افریدی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انہوں نے شاہد افریدی کی بیٹنگ کو درست کیا اور صحیح شاٹ سلیکشن کرنا سکھایا۔ باب وولمر نے افریدی کو دوبارہ اوپننگ کرنے کا موقع بھی دیا، جس کا اثر دکھا 2005 کی پاک بھارت ون ڈے سیریز میں، جہاں انہوں نے 45 گیندوں میں 9 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے سنچری بنا ڈالی اور اپنی ٹیم کو جیت بھی دلائی۔ افریدی کی اس پاری کو دیکھنے کے بعد بھارت کے بڑے کرکٹروں میں سے ایک روی شاستری نے افریدی کو بوم بوم کا ٹائٹل دیا۔ سیزن 2005-06 کے دوران افریدی اپنے کیریئر کے پیک پر تھے۔ جب سال 2006 میں بھارت نے پاکستان کا دورہ کیا تو وہاں بھی افریدی نے اپنی شاندار فارم جاری رکھی اور 3 ٹیسٹ میچوں میں 2 سنچری اور 1 ہاف سنچری بنائی۔ سال 2007 میں جب T20 ورلڈ کپ ہوا تب بھی شاہد افریدی نے اپنی آل راؤنڈ پرفارمنس سے پاکستان کو فائنل تک پہنچایا، مگر فائنل میں انڈیا سے ہار گئی، اور شاہد افریدی کو ان کی آل راؤنڈ پرفارمنس کی وجہ سے مین آف دی ٹورنامنٹ چنا گیا۔ اور 2009 کے ورلڈ کپ میں بھی شاہد افریدی نے اپنے آل راؤنڈ پرفارمنس دکھاتے ہوئے سیمی فائنل اور فائنل میں ہاف سینچریز لگائیں اور پاکستان کو 2009 کا T20 ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اسی سال انہیں T20 ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا، اور اس سے اگلے سال 2010 میں انہیں ون ڈے کرکٹ کی کپتانی بھی دے دی گئی، مگر ٹیسٹ کرکٹ میں مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے انہوں نے جولائی 2010 میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور سال 2011 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے اپنی بالنگ کے دم پر ہی اپنی ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچایا، مگر وہ بیٹنگ میں کچھ خاص نہ کر سکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم سیمی فائنل میں بھارت سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے اس ورلڈ کپ میں 8 میچز میں 21 وکٹ بھی لیے اور اس ٹورنامنٹ کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بالر بھی بنے۔ اور سال 2011 میں ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنا تھا، جہاں ان کی ٹیم T20 میچز تو ہار گئی، مگر ٹیسٹ اور ODI میچز میں شاندار جیت درج کی۔ اسی ٹور کے بعد پاکستانی کوچ وقار یونس نے PCB کو ایک رپورٹ دی، جس میں انہوں نے افریدی کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا کہ شاہد افریدی بہت ہی امیچور کیپٹن ہیں اور وہ کسی کی بھی صلاح لینا پسند نہیں کرتے اور ان میں ڈسپلن نام کی کوئی بھی چیز نہیں، جس کے فوراً بعد ہی شاہد افریدی کو T20 اور ون ڈے کرکٹ کی کپتانی سے ہٹا کر مصباح الحق کو کیپٹن بنا دیا گیا، جس کے بعد شاہد افریدی نے کہا کہ وہ ایسے ماحول میں کرکٹ نہیں کھیل سکتے اور انہوں نے اپنی کنڈیشنل ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک PCB چیئرمین کو نہیں بدلا جائے گا وہ ٹیم میں واپسی نہیں کریں گے، جس پر پاکستانی عوام نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس کے 6 مہینے بعد ہی PCB نے
چیئرمین اعجاز بٹ کو ہٹا کر ایک نیا چیئرمین بنایا۔ اور پھر شاہد افریدی نے سری لنکا کے خلاف کم بیک کیا، جس سیریز میں انہوں نے شاندار پرفارمنس دیتے ہوئے 5 میچز میں 13 وکٹیں حاصل کیں اور انہیں اس سیریز میں مین آف دی سیریز کا ایوارڈ بھی ملا۔ سال 2013 میں شاہد افریدی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میں 76 رنز بھی بنائے اور 12 رن دے کر 7 وکٹیں بھی لیں، جو کہ ون ڈے کرکٹ میں سیکنڈ بیسٹ بالنگ فگر ہے۔ اس کے بعد دسمبر 2014 میں شاہد افریدی نے ون ڈے کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ 2015 کا ODI ورلڈ کپ ان کا آخری ورلڈ کپ ہوگا۔ پر T20 کرکٹ کھیلنا جاری رکھا اور 19 فروری 2017 کو انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے T20 ون ڈے اور ٹیسٹ تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ لوگ افریدی کو ایک بلے باز کے طور پر دیکھتے تھے اور جب انہوں نے 37 گیندوں پر سنچری لگائی تھی تب لوگوں کی امیدیں ان سے اور بڑھ گئی تھیں، پر افریدی اپنے آپ کو ایک بالر مانتے تھے جو آخری اوور میں بھی آ کر دھواں دھار بیٹنگ کر سکتا ہے۔ افریدی کو ان کے لمبے کیریئر کے دوران ان کی بلے بازی کے لیے کئی بار کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ وہ کئی بار بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر اپنا وکٹ گنوا بیٹھتے تھے۔ مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ شاہد افریدی نے اپنی بیٹنگ کی بدولت پاکستان کو کئی ہارے ہوئے میچ بھی جتوائے ہیں۔ افریدی کے لیے آسٹریلوی کپتان اسٹیو واگ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ایک شاہد افریدی اور 10 لکڑی کے ٹکڑے دے دیں تو میں آپ کو ورلڈ کپ لا کر دے دوں گا۔ شاہد افریدی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک بار بھارت کے بلے باز یوراج سنگھ نے کہا تھا، میں ایک اوور میں 6 چھکے مار کر بھی وہ شہرت حاصل نہیں کر پایا جو شاہد افریدی کے پاس ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں شاہد افریدی کے انٹرنیشنل کیریئر کی۔ شاہد افریدی نے اپنے کیریئر میں 27 ٹیسٹ میچز کھیلے، جس میں انہوں نے 36.5 کی بیٹنگ ایوریج کے ساتھ 1716 رنز بنائے اور ان کا بیسٹ سکور 156 ہے، اور 35.6 کی بالنگ ایوریج کے ساتھ 48 وکٹیں بھی حاصل کیں، جن میں ان کی بیسٹ بالنگ فگرز 52 رنز دے کر 5 وکٹیں ہیں۔ اور اگر ODI کیریئر کی بات کریں تو شاہد افریدی نے 398 میچز میں 23.5 کی بیٹنگ ایوریج کے ساتھ 8064 رنز بنائے، جن میں ان کا بیسٹ سکور 124 ہے، اور انہوں نے 34.5 کی بالنگ ایوریج کے ساتھ 395 وکٹ بھی حاصل کیے، جس میں ان کی بیسٹ بالنگ فگرز 12 رن دے کر 7 وکٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی نے 98 T20 میچز کھیلے، جس میں انہوں نے 18 کی بیٹنگ ایوریج کے ساتھ 1405 رنز اسکور کیے اور ان کا بیسٹ سکور 54 ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 24.35 کی بالنگ ایوریج کے ساتھ 97 وکٹس بھی لیے اور ان کی بیسٹ بالنگ فگرز T20 انٹرنیشنلز میں 11 رنز دے کر 4 وکٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا لمبا چھکا، اس کا ریکارڈ بھی شاہد افریدی کے پاس ہے، جو کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلتے ہوئے مکلارن کی گیند پر لگایا اور جس کی لمبائی 158 میٹر تھی، اور یہ آج تک کا کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا لمبا چھکا ہے۔ اور اگر فاسٹیسٹ اسپن بالنگ کی بات کریں تو اس میں بھی شاہد افریدی پیچھے نہ رہے اور انہوں نے 134 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے تیز بال کروا کر اسپن بالنگ میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا، جو کہ ایک اسپنر بالر کے لیے 134 کی رفتار سے بال کرنا نہایت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ آج کل شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک NGO چلا رہے ہیں، جس میں وہ غریب انسانوں کے لیے، غریب عوام کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے پڑھائی اور صاف پانی اور کھانے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ کرکٹ کی تاریخ میں جب بھی شاہد افریدی کا ذکر کیا جائے گا تو ان کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا، اور جب بھی اس دنیا میں کرکٹ کا ذکر آئے گا تو تب شاہد افریدی کا بھی ذکر آئے گا۔ ہماری دعا ہے کہ شاہد افریدی سلامت رہیں اور اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیں اور ان کا نام اسی طرح ہمیشہ زندہ رہے۔ تو دوستو، یہ تھی شاہد افریدی کی کہانی کہ انہوں نے کس طرح اور کتنی محنت کے بعد اپنے ملک کے لیے کھیلا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ ہماری دعا ہے کہ شاہد افریدی ہمیشہ سلامت رہیں اور اسی طرح خوشحال رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کریں۔ شکریہ۔